دیکھا تو ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر ٹیک لگائے کھردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے، اور چارپائی کے اوپر کوئی بسترا بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر اس بان کے نشانات پڑے ہوئے۔ آقا کریم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر عاشق صادق حضرت عمر فاروق اعظم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کائنات کے سردار ہیں، سردار دو جہاں ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی دیکھی۔ اب بھی کئی عاشق دنیا میں ہیں، اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ چارپائی پہ لیٹتے ہیں تاکہ جسم پہ نشان پڑ جائے، اور ساتھ تکیہ کھجور کی چھال والا اب بھی لوگ سنت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کبھی کبھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے۔ جب حضور نے اپنے عاشق زار کو روتے دیکھا تو فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کیسر و کسریٰ سے بہت زیادہ عزت والے ہیں، یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے رونا اس بات پر آیا ہے کہ کیسر و کسریٰ تو عیاشیاں کریں کہ دنیا کی اتنی سہولیات ان کے پاس، عیش والی زندگی گزاریں، اور آپ اللہ کا رسول ہونے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزاریں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے؟ دیکھا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے، یہاں کی فانی نعمتوں عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس لیے تو دنیا میں بادشاہی کرتے تھے نا۔ حضور کے پھر غلام بھی دنیا پہ اتنی بڑی سلطنت پہ سیدنا فاروق اعظم مالک تھے، لیکن آج دیکھ لیں دنیا میں مسلمانوں کا حال، غلام بن چکے ہیں غیر مسلموں کے، سارے اثاثے ان کے ملکوں میں، سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں، پراپرٹیاں، بلڈنگیں، ساری انویسٹمنٹ غیروں کے پاس۔ اس لیے آپ مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر کچھ کرتے ہیں، اگر انہیں ہر چیز منجمد کر لینی ہے، اس لیے پھنسے ہو۔ چھوٹا سا اسرائیل ہے، جدھر دل چاہتا ہے حملے کر، کوئی ڈر جاتا نہیں ہے اس کو، اور اسی کا ساتھ دے رہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے اس وقت اسلامی ممالک مجبور ہوئے بیٹھے، اور ڈر ہے کہ مال چلا جائے۔ اگر ادھر سے یکجہتی ختم کرتے ہیں، دوستی ختم کرتے ہیں، تو پھر دنیا جائے گی۔ تو ان عیاشیوں کے چکر میں، دنیا کی محبت کی چکر میں یہ حال ہے اس وقت جو مسلمانوں کا۔ تو حضور کی زندگی تھی زاہدانہ، یہ عیاشی میں پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ غلام بن جاتا ہے، پھر وہ بہت سارے معاملات اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تاکہ جو میری یہ عیاشیاں ہیں یہ باقی رہیں، کیونکہ وہ اب زاہدانہ زندگی، وہ مشکل والی زندگی تو گزار نہیں سکتا، سخت زندگی گزار نہیں سکتا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس حدیث پاک میں کیسا پیارا اور نصیحت بھرا مدنی پھول ہے۔ سرکار اعظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت ہے؟ معلوم ہوا آقائے نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی یہ ذہن بنائیں، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، آخرت نہ چھوٹے۔ دنیا کا نقصان ہو جائے خیر، آخرت کا نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اور جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے
ہم اسے اس میں سے کچھ دیں، کچھ دیں گے، اور پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے نا، پھر دیں گے مرضی سے، کچھ دیں گے، لیکن جو آخرت چاہے گا پھر ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں۔ یعنی جسے اپنے اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو، جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے، اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ فرما دیتا۔ اور جس کا عمل صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کچھ حصہ نہیں کہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک روز فرمایا، اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ پھر بھی غریب ہی رہے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی ہے، ایک روز سب فنا ہو جائے گا، اور وہ مالدار جس کے پاس ساری دولت ہے خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا، قبر میں اتر جائے گا خالی ہاتھ۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ یہ حقیقت ہے، دنیا فانی ہے، یہ جلد فنا ہو جائے گی۔ یہاں جتنا بھی عیش کر لیں، جتنا بھی مال جمع کر لیں، آخر فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا، مال، دولت، یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ کاش ہم دنیا کی بجائے آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرمائیے کہ کیا میں تمہیں دنیاوی مال و دولت، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات سے اچھی، عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، اس میں دودھ، شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، سن لو، بے شک دنیا جا رہی ہے، منہ پھیرے جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے طلبگار ہیں۔ تم دنیا کے طلبگار مت بننا، آخرت کے طلبگار بننا۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے، کل عمل کا وقت نہیں ہے، کل ہوگا حساب۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہیں، اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجیے کہ اس پر کوئی بستر بچھا دیا کرے تاکہ آپ کو سکون ملے، آرام سے آپ سو سکے۔ یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلے جائے۔ ہم یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، ہم مسافر ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہم نے پکا ذہن بنا لی ہے، پکا پکا ٹھہرنا ہے۔ کتنی بے وقوفی ہے! یہ حقیقت ہے، دس از ریالٹی۔ ہم سارے مسافر ہیں۔ یہ دنیا گویا بیچ صحرا میں ایک درخت ہے، مسافر آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، آگے چلے جاتے ہیں، آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا کوئی مسافر راستے میں دل لگاتا ہے؟ ہم بھی زندگی میں سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم سفر پر ہوں، راستے میں کوئی بہت خوبصورت مقام آئے تو ہم نے وہیں دل لگا لیا ہو کہ بس اب گھر نہیں جانا، اب زندگی یہیں گزارنی ہے،
یا راستے میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر رکے ہوں وہیں دل لگا بیٹھے ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، پتہ ہے یہاں عارضی ہے۔ مسافر دوران سفر 20 خوبصورت مقامات دیکھتا ہے، ہوٹلوں میں رکتا ہے، گھر کی نسبت وہ ہوٹل زیادہ لگژری ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں، زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہاں دل نہیں لگاتا، وہاں کی نعمتوں میں گم نہیں ہوتا، جلدی اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، ہم سب مسافر ہیں، ہم کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے، لیکن یہ بات پتہ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نے دل پکا پکا لگا لیا ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی، اس نے جب سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا بستر دیکھا، اس کا دل بھر آیا، فوراً گئی روئی کی برائی والا نرم اور ملائم بستر بھجوایا۔ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ یہ کیا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا، عائشہ یہ اس کو واپس کر دو، یہ بستر اسی خاتون کو لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے، پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر وہ ساتھ ساتھ چلتے۔ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ مال کا غم بھی بڑا شدید ہوتا ہے، مالی نقصان ہو جائے، کئی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی مرض لگ جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مال کا غم بہت خطرناک ہے۔ حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مالک مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، پیشکش کی کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں۔ اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آفر تھی، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، دنیا میں بھی امیر ترین مال و دولت، سونا چاندی۔ اب اس وقت دیکھ لیں جس کے پاس سونا زیادہ، آئندہ حالات ایسے کریٹ کیے جا رہے ہیں، ادھر سے امریکہ سونا اکٹھا کر رہا ہے، ادھر سے چائنا اکٹھا کر رہا ہے، کہ جس کے پاس سونے کے گولڈ ریزرو زیادہ ہوں گے وہ پاورفل ہوگا، جب ان کی مرضی ہوگی گولڈ کے پرائس اوپر نیچے، ابھی انہیں کی کنٹرول میں۔ تو سونے کے پہاڑ جس کے ساتھ، جس کے اختیار میں ہو کے ساتھ چلیں، وہ کتنا دنیا کا امیر ترین ہوتا، وہ بھی اس دور میں۔ تو اللہ پاک نے بھی آفر بھی دی، کیونکہ اس وقت دنیا میں کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو آخرت کی نعمتوں میں سے کم ہو جاتا ہے، لیکن حضور کو یہ بھی آفر دی کہ آخرت میں سے بھی کم نہیں ہوگا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اے محبوب آپ بتائیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ پیشکش کون کرنے والا ہے؟ اللہ پاک خود۔ عابد و زاہد نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت ہی میں جمع فرما دے، دنیا میں نہ دے، ٹھیک ہے آخرت والے ٹھیک، دنیا میں جو دینا نا یہ بھی آخرت میں کنورٹ کر دے۔ بعطائے رب حاکم، تو ہے رزق کا بھی قاسم، ہے تیرا سب عبودانہ مدنی مدینے والے، میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا، مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے۔ دنیا اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت یقیناً نقصان دہ ہے، مگر یاد رکھیے یہ ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس چکی ہے نا، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد، اس کی محبت کے سوا کچھ باقی ہی نہ ہو، ان پاکیزہ دل اولیاء کرام کو دنیا کی کثرت کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن عام جو بندہ دنیا دار ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو اللہ کی محبت میں رچ بس گیا نا، اب وہ ارب پتی بھی ہو جائے نا کوئی ٹینشن نہیں، اس کو یہ اب دولت نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ پیارے آقا کے امتی ہیں، جب دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، آقا کے غلام کو جو اللہ والا ہو جائے، جب اسے نہیں نقصان پہنچا سکتی تو حضور کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟
جن کا قرین جو تھا، قرین کہتے ہیں جو ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، جن کا قرین بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، ان کو دنیا کا مال کیا نقصان پہنچائے گا؟ مگر زہد یہ مزاج مصطفیٰ ہے۔ آپ کو باقاعدہ پیشکش کی گئی کہ اے محبوب دنیاوی خزانے بھی قبول کیجئے اور آخرت کی نعمتوں میں سے بھی کمی نہیں ہوگی، مگر قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کمال بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس کے باوجود بھی دنیا کو قبول نہ فرمایا، بلکہ یہی عرض کیا مولا یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما۔ اور ایک ہم کمزور دل ہیں، ہماری آمدن کم ہو جائے شکوے کرنے لگتے ہیں، آمدن بڑھ جائے عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں اور نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے حق میں تو دنیا نقصان دہ ہے، سراسر نقصان دہ، مگر پھر بھی ہم دنیا جمع کرنے کے چکروں میں ہی رہتے ہیں۔ کئی لوگ پہلے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں، مالی حوالے سے کاروبار ڈاؤن ہے، نظر آ جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وظیفے پوچھتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، کاروبار بڑا ڈاؤن ہو گیا ہے، بہت ہی حالات خراب ہو چکے ہیں، ادھر 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، ادھر اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ لیکن جب ایسوں کے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد نظر ہی کوئی نہیں آتی، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کاروبار بہت ہی بڑھ گیا۔ یعنی ان کے لیے دولت نقصان دہ نہیں تھی، وہ ٹھیک تھا، مسجد تو آتے تھے نا، نماز آ کے پڑھتے تھے، وہ اللہ رسول کی طرف دھیان ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی پھر کاروبار اچھا ہوا، حالات اچھے ہوئے، اس کے بعد پھر ایسے چہرے ہیں جو 6 مہینے سال ہو گئے وہ پھر دوبارہ ملتے بھی نہیں، آتے نہیں، اتنے مصروف ہو گئے۔ تو ایسوں کے لیے دنیا نقصان دہ۔ لیکن جس کی روٹین وہی رہے، مال آیا تو بھی ان کی روٹین عبادت کی وہی ہے، نہیں آیا تو بھی وہی روٹین ہے، ہر حال میں الحمدللہ، تو یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ تو ہم جیسوں کے حق میں تو یہ نقصان دہی ہے۔ حضرت ابو مسلم فلانی سے روایت ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رب کریم نے مجھے فرمایا فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ پورا قرآن کریم تمام احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، ہمیں بھی ہمارے رب نے مال جمع کرنے، مال کی محبت میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمارا رزق تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ ہاں ہمیں کیا حکم ہے؟ نیکیاں کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، آخرت کمانے کا حکم دیا گیا، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں، مال و دولت کی حرص میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ کاش زہد مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔